اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ مہینے میں محرم الحرام پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں ہم نے اسلامی تاریخ کے پیش آمدہ 7 محرم الحرام کے اہم واقعات ذکر کیے تھے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں سفر المظفر میں پیش آنے والے 7 اہم تاریخی واقعات کو ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ جیسا کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سفر کے اخیر میں نکاح کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مشہور قول کے مطابق 25 سال کی تھی۔ نمبر 2، ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت بھی سفر کے مہینے کے اخیر میں کی تھی۔ 27 سفر المظفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے تھے، پیر کا دن تھا، اور 12 ربیع الاول پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ تو سفر ہجرت کا آغاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا تھا۔ نمبر 3، غزوۃ الابواء۔ اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 2 اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک ہے غزوہ، ایک ہے سریہ۔ غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے ہوں، اور سریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی فوجی دستہ صحابہ کا بھیج دیا ہو اور آپ خود اس میں شریک نہ رہے ہوں۔ تو غزوات میں سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابواء ہے۔ یہ ہجرت کے 12ویں مہینے میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 یا 80 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے اور مقام ابواء تک کفار کا پیچھا کیا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت لشکر کا سفید جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ نے مدینہ میں اس وقت اپنا نائب حضرت سعد بن عبادہ کو بنایا تھا۔ پہلے آپ ابواء تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر ہے، وہاں سے آپ ودان تشریف لے گئے۔ ان دونوں کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے، اسی وجہ سے اس کو غزوہ ابواء اور غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں ایک قصبے میں مزینہ قبیلہ رہتا تھا۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مدینہ کے زیر اثر قبائل کی آخری سرحد ہے۔ اس قبیلے کے لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے اطراف میں قبیلہ بنانا کی شاخ بنو زمرہ آباد تھی۔ آپ نے چند دن وہاں قیام فرمایا اور یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا تھا۔ میں یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے ہے۔ ان لوگوں کا بنو زمرہ کا مال و جان محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا ان کی مدد کی جائے گی، لیکن اگر یہ اپنے مذہب کے لیے لڑائی کریں گے تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے بلائیں تو یہ مدد کو آ جائیں گے۔ یہ معاہدہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز مدینہ سے باہر قیام کرنے کے بعد بنا خون خرابہ مدینہ واپس تشریف لائے۔ تو اس جنگ میں چونکہ قریش بھاگ گئے تھے، اس وجہ سے لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ اس میں اتنا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا تھا، اسی وجہ سے حضرت سعد کو اسلام میں یعنی راہ خدا میں میدان جہاد میں سب سے پہلا تیر چلانے والا شخص کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، غزوۃ الرجیع۔ رجیع یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت یہاں پر بھیجی تھی۔ اس کے امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عاصم بن رمان بن خطاب کے نانا ہے۔ یہ جماعت روانہ ہوئی۔ جب عصفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلہ حذیل کے ایک قبیلے کو، جسے بنو لحیان کہا جاتا تھا، ان کا علم ہو گیا، اور قبیلے کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلے۔ آخر ایک ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں صحابہ کی اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں ملی جو صحابہ مدینے سے لائے تھے۔ قبیلہ والوں نے کہا یہ تو یثرب کی کھجور ہے۔ اب انہوں نے پھر تلاش شروع کی اور صحابہ کو پا لیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کی اس جماعت نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پناہ لی۔ قبیلے والوں نے وہاں پہنچ کر ٹیلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور صحابہ سے کہا ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ اس پر عاصم رضی اللہ عنہ بولے کہ میں تو کسی کافر کی حفاظت و امن میں خود کو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ چنانچہ ان صحابہ نے ان سے قتال کیا اور عاصم اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ ان کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ خبیب، زید اور ایک اور صحابی ان کے حملوں سے ابھی محفوظ تھے۔
قبیلہ والوں نے پھر حفاظت و امان کا یقین دلایا۔ یہ حضرات ان کی یقین دہانی پر اتر آئے۔ پھر جب قبیلے والوں نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی کمان کی تان اتار کر ان صحابہ کو انہی سے باندھ دیا۔ تیسرے صحابہ جو خبیب اور زید کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو قبیلے والوں نے انہیں گھسیٹا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زور لگاتے لیکن جب وہ کسی طرح تیار نہ ہوئے تو انہیں وہیں قتل کر دیا اور خبیب اور زید کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پھر انہیں مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عمر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا، کیونکہ حضرت خبیب نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا اور اس طریقے سے ان کے بدلے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ پانچواں واقعہ بیر معونہ۔ اسی مہینے میں اور اسی سال بیر معونہ کی لڑائی ہوئی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ 70 صحابہ قرہ کہے جاتے تھے، قرآن کے حافظ تھے، سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، کیونکہ یہ رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پوری کیا کرتے تھے۔ اس جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص ہے جس کا نام عامر بن مالک کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ میں اپنی پناہ میں تبلیغ اور واعظ کے نام سے لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مضرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے یقین دہانی کرائی، اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا اور ایک خط عامر بن طفیل کے نام بھیجا جو بنی عامر کا جو اس قبیلے کا رئیس تھا۔ اس خط میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہ حضرات مدینے سے رخصت ہو کر بیر معونہ پہنچے تو ٹھہرے گئے، اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر ابن امیہ اور دوسرے حضرت منذر ابن عمرو، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے تشریف لے گئے۔ حضرت حرام بن ملحان اپنے ساتھ دو حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچے کر حضرت حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا، کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت عداوت تھی۔ حضرت حرام نے والا نامہ دیا تو اس نے غصے میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام کو ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہہ کر شہید ہو گئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرے چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کے پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے؟ چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے بجوز ایک کعب بن زید کے، جن میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر اور عمر جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پائے اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر ابن امیہ نے کہا چلو واپس چلو، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے، مگر حضرت منذر نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا دل تو نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑو اور اس جگہ سے چلا جاؤ جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر شہید ہوئے اور حضرت عمر ابن امیہ گرفتار ہو گئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلے میں غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس منت میں آزاد کیا۔ چھٹا واقعہ فتح خیبر۔ خیبر اسلامی تاریخ کی مشہور لڑائی ہے۔ اس کا آغاز محرم کے اخیر میں ہوا تھا، مگر فتح سفر میں ہوا۔ خیبر ایک مشہور جگہ تھی، یہاں پر یہودی آباد تھے اور یہاں سے یہودی پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ اور آس پاس کے قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے اور بھڑکاتے تھے، اور انہی کے بھڑکانے کے نتیجے میں غزوہ خندق اور غزوہ احد پیش آئی تھی۔ چنانچہ اسی لیے ان کا قلعہ کم کرنا ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے اخیر میں نکلے اور ان کا محاصرہ کیا۔ ان کے کئی مشہور قلعے تھے، سب ایک کے بعد ایک فتح ہوتے گئے، اور آخر کار یہودیوں نے اس پر صلح کی کہ جو کچھ فصل آئے گی ہم اس میں سے آدھا کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا
ٹھیک ہے ہم تمہیں یہاں رہنے دیتے ہیں جب تک اللہ کی مرضی ہو، اور پھر جب ہم چاہیں گے تو یہاں سے تمہیں نکال دیں گے۔ نمبر 7، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے اسی مہینے میں ہوا تھا۔ یہ تھے سفر المظفر سے متعلق چند اہم اسلامی تاریخی واقعات۔ ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں۔